عالم ارواح کی بات ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو اکٹھا کیا، اجتماع کیا، اور پھر ان سے ایک وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا؟ قرآن پاک کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء اور مرسلین، جب میں تم سب کو اپنے اپنے مقررہ وقتوں میں کتاب اور حکمت دے دوں گا، ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ لگا دوں گا، ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان پر نافذ کر دوں گا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، اے نبیو اس کے بعد پھر میرا ایک رسول آئے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کے بعد میرا ایک، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے۔ غور کریں، میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات کہ اللہ نے نبی اکٹھے کیے، عالم ارواح میں اکٹھے کیے، اور اکٹھے کر کے ان سے وعدہ لیا۔ اور وعدہ کیا لیا؟ وعدہ یہ لیا کہ اے نبیو جب تم اپنی ذمہ داریاں انجام دے چکو گے تو پھر تم میں ایک رسول آئے گا، پھر تم میں ایک میرا پیارا آئے گا، پھر تم میں حبیب خدا آئے گا۔ تو پتہ چلا میلاد مصطفیٰ کے تذکرے کرنے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بیان کرنا، یہ صرف بندوں کی سنت نہیں، صرف بندوں کا طریقہ نہیں، صرف اولیاء اور صحابہ کا طریقہ نہیں، اللہ رب العالمین نے نبیوں کا اجتماع کر کے وہاں بھی آمد مصطفیٰ کے تذکرے کیے ہیں۔ اسی مقام پر یہ چیز بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی پاک آپ اس زمانے کو یاد کریں۔ کیا فرمایا؟ آپ اس زمانے کو یاد کریں۔ یہ لفظ بول کے اللہ نے واضح کیا کہ اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے دین میں آنے والوں، تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ اگرچہ اس کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہوا ہے، لیکن ہم نے ان کو علم اتنا عطا کیا ہے کہ اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و اعلی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلی۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی، وعظ کا لفظ بول کر، اور دوسرے نمبر پر یہ بھی واضح کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے صرف مخلوقات ہی نہیں کرتی، خالق کائنات نبی انبیاء کی محفل میں کیے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا ایک رسول آئے گا، میرا حبیب آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیو، اے رسولو، جب میرا نبی آ جائے، مبعوث ہو جائے، تو پھر تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا فرمایا؟ ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ لفظ بول کے واضح کر دیا کہ انبیاء کرام اگرچہ ظاہری طور پر وفات پا گئے ہوں، لیکن اپنی وفات کے بعد بھی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اپنی وفات کے بعد بھی امت مسلمہ پر کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی معراج کے واقعے پہ؟ 50 ہوئی تھی نا؟ پہلے کتنی تھی؟ پھر کس کی وجہ سے یہ کام ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کے پاس جائیں اور نمازوں کی تعداد کم کرائیں۔ مختصراً یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی سے کتنا عرصہ پہلے وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ کا ایک نبی اپنی وفات کے بعد مدد کر رہا ہے اور ہماری نمازیں کم کروا رہا، کروائی نا؟ تو پتہ چلا اللہ رب العالمین کا نبی اگرچہ قبر میں چلا جائے، اگرچہ ظاہری طور پر وہ اس دنیا میں موجود نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین ان کو حیات جاودانی عطا کر دیتا ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا سیاستہ میں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ معراج کی رات جب میں جا رہا تھا، میرا گزر ہو رہا تھا، مررتو بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا کہ معراج کی رات جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا یہ جو اللہ نے لفظ بولے ہیں نا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا ظہور ہوگا تو ہم نے ان نبیوں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی نصرت اور مدد بھی کریں گے۔ ان لفظوں سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی بڑی شان ہے، اگرچہ ظاہری طور پر وہ اس دنیا سے وفات بھی پا گیا ہو لیکن پھر بھی وہ مدد کر سکتا۔ تو اس آیت مقدسہ میں بے شمار دیگر مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو میں نے ثابت کی وہ یہ ثابت کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے، آمد کے واقعے کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور آمد مصطفیٰ کو بیان کرنا ہی میلاد ہے۔ میلاد کی محفل وہی ہوتی ہے جس میں آمد مصطفیٰ کے تذکرے ہوں، جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا ذکر کیا جائے، وہ میلاد کی محفل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین نے بھی میلاد کی محفل سجائی تھی۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی۔ خالق کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میلاد کی محفل ہر دور میں سجی ہے۔ قرآن پاک میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ رب العالمین نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اب آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی میلاد کے تذکرے کیے ہیں، قرآن مجید میں اس کا بیان ہوتا ہے، لیکن میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اس کے علاوہ انجیل مقدس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ آج کی کتب سابقہ آپ نکال کے دیکھ لیں، ان میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اجتماع منعقد کیا، ایک اکٹھ کیا، اپنی قوم سے خطاب فرمایا۔ انہوں نے کیا خطاب کیا؟ اس خطاب کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، اس کو انجیل مقدس بھی بیان کرتی ہے، دیگر کتب سماویہ میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اے میری قوم والو، اے لوگو، اے جتنا بھی اکٹھ ہوا ہے، تمہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے، ایک عظیم الشان شخصیت آنے والی ہے، ایک بہت ہی عظمتوں رفعتوں کی مالک شخصیت آنے والی ہے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ یہی واقعہ میں نے گزشتہ کتب میں جو کتب سماویہ ہیں ان میں پڑھا، ان میں تھوڑے سے اور لفظ بھی ہیں۔ وہ لفظ کیا ہیں؟ یہ تو قرآن پاک کے حوالے سے پہلی میں نے بات کی ہے نا، کتب سماویہ جو پہلی ہیں ان میں کیا لفظ ہیں؟ ان میں لفظ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے میری قوم، میرے بعد بڑی عظیم شخصیت آنے والی ہے، بڑی شان و عظمتوں والی ایک شخصیت آنے والی ہے، اور فرمایا اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے جوتوں کے تسمے باندھوں۔ یہ کس نے کہا؟ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ اللہ کے وہ نبی ہیں، اللہ کے وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں میرے پاس اگر کوڑ کا مریض آ جائے تو میں اس کو شفا دے دیتا ہوں، میرے پاس اگر نابینا آ جائے میں اس کو بینا کر دیتا ہوں، اس کے نابینا پن کو دور کر دیتا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں میرے پاس اگر مردہ آ جائے تو اللہ کے حکم سے اس کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبیوں کی بڑی شان ہے، اور ان میں سے رسولوں کی بڑی شان ہے، اور ان رسولوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے۔ آپ نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، وہ نبی آنے والا ہے جس نبی کی یہ شان اور یہ مقام اور یہ عظمت ہے
کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے جوتوں کے تسمے باندھوں۔ آج کل لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو کوئی جانتا نہیں، جن کا کوئی مقام نہیں، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں جیسا بدبخت کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی اور رسول جب یہ فرما دیں تو ان عام لوگوں کی کیا حیثیت ہو سکتی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ اللہ کے رسول اور نبی جن کا نام احمد ہے وہ آنے والے۔ تو ان الفاظ سے بھی میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دیگر انبیاء کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی محفلوں اور جلسوں کا انعقاد کر کے میلاد مصطفیٰ بیان کیا۔ میلاد مصطفیٰ کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس لیے میں نے شعر پڑھا تھا، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ وہی، خالق کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی محفل سجائی تھی میلاد کی، انبیاء شریک تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سجائی، ان کی قوم موجود تھی، اور یہ محفل صرف انبیاء نہیں سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجائی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کیا حضور نے میلاد منایا؟ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میلاد کی محفل سجا کر اپنا میلاد بیان کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، صحیح ابن حبان جز 14 صفحہ 313 تبع بیروت پر حدیث مقدسہ ہے۔ سماعت فرمائیں، عن الارباز بن ساریہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینہ وسأخبرکم باول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رات حین ودعتنی وقد خرج لها نور اضاءت لها منہ قصور الشام او کما قال۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، حضرت ارباز بن ساریہ روایت کر رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، اس